بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی سماعت کی نظر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 برس تک اپنے حضور یعنی کہ 100 سال وہ وفات رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی یا غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا، بالکل ہی اجاڑ کے رکھ دیا۔ اس طرح اندازہ لگا دیں کہ جیسے آج کل غزہ کا حال ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر کر دیا۔ سب سے پہلے کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بخت نصر آخر کون تھا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ کیونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر، یعنی جو بت تھا اس کا نام نصر تھا، اس کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے کہ نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ یہ واقعہ تفسیر جمل جلد 1 صفحہ نمبر 321 پر ہے، اور اس واقعے کا کچھ تذکرہ سورۃ بقرہ میں ہے، پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 259 کے اندر ہے۔ جب یہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی بھی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، وہ رو پڑے، چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہوئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے، کوئی کھانے والا نہیں ہے، اور شہر بالکل اجڑا ہوا ہے، کوئی انسان تک نظر نہیں آتا اس شہر کے اندر۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تبارک و تعالی اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بقایا بچے ہوئے انگوروں کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ لیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جنوں اور انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا، 70 سال گزر گئے، آپ علیہ السلام کسی کی نظر میں نہ آئے۔ 70 سال کے بعد ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا۔ محترم سامعین کرام، یہ دیکھیں کہ 70 سال تک یہ شہر بیت المقدس بالکل کھنڈرات میں تبدیل رہا۔ اس کے بعد جو بادشاہ آیا وہ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا۔
اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل جو اطراف دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ اس شہر کو دوبارہ آباد ہوتے ہوتے تقریباً کوئی 30 سال لگ گئے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ جوس بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تبدیلی، نہ شیرے میں کوئی بو باز یا بدمزگی پیدا ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ اب بھی جوان ہیں، آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں، اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ وچار میں پڑے ہوئے تھے کہ بھی گدھے کو کیا ہو گیا ہے، گدھا مر گیا ہے، اس کی کھال گل گئی ہے، اس کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں، اور میں ٹھیک ہوں اور میرے پھل بھی ٹھیک ہیں۔ آپ اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی اتری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا، اب کوئی عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم وقت سوتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال یہاں ٹھہرے رہے، 100 سال۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں ہوا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے دیکھتے دیکھتے اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا۔ گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور معذور عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ وہ عقیدت میں اس مقام پر بیٹھی تھی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا مکان تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 سال ہو گئے ہیں، وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی، تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا چپ ہو جا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، 100 سال ہو گئے وہ لاپتہ ہے، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اے عزیر علیہ السلام، بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو بہت ہی باکمال تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج ختم ہو جائے، میں اچھی ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو وہ بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بوڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی
اتفاق سے وہ سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے، اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے بابا کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو تورات پڑھی ہے، مگر یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کے ایک جلد کو دفن کر دیا گیا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کرو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کروں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکال لی، تو وہ حرف بہ حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 259 میں اللہ تبارک و تعالی نے چند آیات میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا ہے۔ ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ اور بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس جو اتنا بہت ہی قدیم شہر ہے، انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، کہ اس سے انبیاء کرام بھی کتنی عقیدت رکھتے تھے اور اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وطن کی محبت عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت، ان سب پر ایمان لانے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ